قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا حصول برکت کے لیے، اور عنوان گفتگو کے طور پر میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو اے حبیب آپ خوشخبری سنا دیں کس چیز کی؟ ان لہم جنات، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ کون سی جنتیں؟ تجری من تحتھا الانہار، وہ جنتیں ان بہشتوں کے باغات کہ جن کے نیچے اللہ رب العزت نے نہریں جاری فرما دی ہیں۔ اے حبیب آپ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے بہشت کے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اللہ فرماتا ہے جب انہیں جنت کے باغات میں پہنچنے کے بعد کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر ایمان والے کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں اس سے پہلے دیا گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، یعنی ایسی شکل کے پھل جنت میں ہوں گے جو شکلیں پہلے وہ دنیا میں دیکھ چکے ہوں گے، تاکہ ان کے لیے وہ فروٹ کی شکلیں اجنبی نہ ہوں، انہیں وہ دیکھ کے سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ فروٹ ہے، یہ بھی کوئی پھل ہے۔ تو دنیا کے ملتے جلتے پھلوں کی شکل میں وہ پھل ہوں گے جنہیں مسلمان دیکھ کے کہیں گے، جنتی دیکھ کے کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ان سے تشبیہ رکھتے ہیں، تمہارے دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور اس کے علاوہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پھر فرمایا ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو جنت میں جائے گا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جنت میں پہنچ گیا پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ قرآن کریم نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ، کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت کے باغات ان کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں، وہاں ان کے لیے ازواج ہوں گی، ان کی پسند کے باغات ہوں گے، ان میں پھل ہوں گے جو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ جا بجا قرآن کریم نے مختلف مضمون بیان فرمائے، مگر ابتدائی گفتگو میں ہم ذکر کریں گے کہ قرآن کریم نے اور حضور پاک کے فرمودات نے اور عقائد کی کتابوں نے ہمارے لیے جنت کے حوالے سے کون سا عقیدہ رکھنا لازم قرار دیا۔ جنت ہے کیا؟ جنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ہم یہ پڑھیں گے، پھر اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالی شاید آج کے خطبہ میں اینڈ پر یا اگلے خطبہ جمعہ میں ہم 10-15 احادیث تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، حوالہ جات کے ساتھ، کہ جن میں اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے مختلف احوال بیان فرمائے۔ اور جنت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت کا ایمان والوں کو دیدار نصیب ہوگا، اس کا بھی حسین تذکرہ کریں گے۔ جو جنت کے اندر شراب طہور ملے گی اس کا بھی ذکر کریں گے، جو جنت میں حوریں ہوں گی ان کا بھی ذکر کریں گے، جو دنیا کی بیویاں ہوں گی پھر ان کے لیے جنت میں کیا ہے، مردوں کے لیے اگر حوریں ہیں تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا اس کا بھی ذکر کریں گے آج کے خطبہ جمعہ میں یا اگلے خطبہ جمعہ میں۔ مگر پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے جنت کے بارے میں پہلے اس کو سمجھ لیا جائے کہ جنت کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جنت کیا ہے؟ جنت ایک مکان ہے، ایک گھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا
کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی آج تک، نہ ان کی تعریف کسی کان نے سنی، ان کا تعارف، جنت کی نعمتوں کا تعارف نہ کسی کان نے سنا، اور وہ کتنی حسین ہوں گی، کتنی عظیم ہوں گی، کتنی منفرد ہوں گی، ان کا خیال بھی کسی دل میں آج تک نہیں گزرا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر بیان کیا، جنت تمہارے لیے، ایمان والوں کے لیے ایسا گھر تیار کیا ہے مالک لم یزل نے، ان کے لیے جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کی ماننے والے ہوں گے، اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی مانیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، ان کے لیے مالک لم یزل نے یہ گھر تیار کیا ہے۔ اس کی نعمتیں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی حسین سے حسین اور عظیم سے عظیم دل میں اس کی عظمت کا خیال بھی نہیں آیا۔ جنت کی نعمتیں اس سے بھی عظیم تر اور حسین ترین ہوں گی جو مالک کائنات نے تیار کر دی۔ پھر ترمذی شریف کے اندر ہے، اگر کوئی بندہ جنت کو بیان کرنے کے لیے کوئی مثال بیان کرے تو وہ فقط سمجھانے کے لیے ہے کہ بندے کو کچھ سمجھ آ جائے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے بھی جو ہے اس کی بھی جنت کی کسی شے کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ دنیا کی حسین ترین چیز کی جنت کی کسی چھوٹی سے چھوٹی، اور جنت میں کوئی شے چھوٹی نہیں، جنت کی کسی شے کے ساتھ دنیا کی حسین ترین چیز کی کوئی نسبت نہیں۔ کوئی سمجھانے کے لیے مثال دے تو وہ اس کی مجبوری ہے، اس کو صرف مثال ہی سمجھا جائے۔ اور حدیث شریف میں، ترمذی شریف میں آیا، اگر جنت کی کوئی چیز ناخن برابر، یہ جو ناخن ہے، ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز اگر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ظاہر فرما دے تو آسمان اور زمین یہ سارے اس ناخن کے برابر جنت کے ظاہر ہونے کی برکت سے یہ سارے مزین ہو جائیں، سج جائیں، آراستہ ہو جائیں۔ یعنی جنت اتنی حسین ہے کہ جنت کو اگر ناخن کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کھول دے اور اس کا جلوہ ناخن کے برابر اس دنیا پہ پڑ جائے تو وہ اتنی حسین ہے، ناخن کے برابر کھلے تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کو مزین کر دے، آراستہ کر دے، وہ اتنی حسین ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف میں۔ اور پھر فرمایا کہ اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی مٹا دے۔ ایک کنگن جو جنت والوں کے لیے ہے وہ اگر ظاہر ہو تو سورج کی روشنی جو ہے وہ بھی اس کی نور کے سامنے ماند پڑ جائے۔ پھر جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے، وہ جنتی کنگن سورج کی روشنی مٹا دے۔ یہ وہ تفصیل ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنن ترمذی شریف کے اندر بیان فرمائی کہ جنت کیا ہے۔ پھر ایک خیال آتا ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، تو جنت کی حور کیسی ہوگی؟ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جنت کی کوئی حور، ایک حور جو مسلمان ایمان والوں کی وہ بیوی ہوگی، جنت کی کوئی حور اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے روشن ہو جائے۔ جو عام بندہ مومن کو اللہ وہاں بیوی عطا فرمائے گا، ازواج مطہرہ، جو پاک بیویاں اللہ ایمان والوں کو وہاں عطا فرمائے گا، ان میں سے کوئی ایک پاک بیوی اگر وہ زمین کی طرف فقط جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے، اور اس کے فقط جھانکنے سے، خوشبو سے، یہ زمین و آسمان کے درمیان کی ساری خلا وہ اس کی خوشبو سے بھر جائے، چاند سورج کی روشنی حور کے جھانکنے سے جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے، جنتی حور کا دوپٹہ، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے جنت کی حور کا دوپٹہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری شریف میں، وہ بھی بہتر ہے۔ اور وہ حور اور حور کا دوپٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک ہے، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے، حور ہتھیلی، ہاتھ کی تلی،
وہ زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے۔ یہ روکا گیا نا ہمارے مسلمان بیویوں کو کہ جو دختران اسلام ہیں وہ باپردہ باہر نکلیں تاکہ ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ فتنے میں نہ پڑے، وہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے دل خراب ہوں گے، فتنہ دل میں پیدا ہوگا، تو اس سے شریعت نے کہا وہ پردہ کرے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر ان کا حسن کے جلوے یہ ہے، حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے، اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق میں فتنہ پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے آفتاب سورج کے سامنے چراغ ہے۔ موم بتی اور چراغ جلاتے ہیں نا، سورج کا اور چراغ کا کیا مقابلہ، ہماری موم بتی کا اور سورج کا؟ کہا سورج کے سامنے جیسے ایک چراغ کی روشنی ہے، ویسے وہ جو جنتی حور ہے اس کا دوپٹہ اگر ظاہر ہو جائے، اس کے دوپٹے کا نور اتنا زیادہ ہے جیسے ہمارے لالٹین کی، ہمارے چراغ کی روشنی سورج کے مقابلے میں ہے۔ اور ان پاک بیویوں کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ پھر سوال آتا ہے کہ جس جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، جس جنت کی طلب کا حکم دیا گیا، جس جنت میں پہنچنے کے لیے بندہ مومن سے کہا گیا ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، وہ جنت کتنی وسیع ہے؟ تو یاد رکھیں جنت کتنی وسیع ہے اللہ جانے یا اس کا رسول، مگر اس کا ایسے ایک جھلک جنت کی، وہ ساری جنت کتنی بڑی ہے وہ تو خدا اور مصطفیٰ جانے جل شانہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں جنت کے، جن دروازوں سے جنت میں داخل ہونا ہے، اور جنت کے اندر پھر 100 درجات ہیں جو لوگوں کے ایمان اور تقوی کے مطابق مالک لم یزل انہیں عطا فرمائے گا۔ جیسا ایمان ہوگا، جیسا تقوی ہوگا، جیسے نیک اعمال ہوں گے، اسی طرح کا درجہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو عطا فرمائے گا۔ ہر 2 درجوں کے درمیان جو مسافت اور فاصلہ ہے وہ بیان کیا گیا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے؟ کہا اس کی تفصیل تو خدا رسول جانے، لیکن اتنا سمجھ لے کہ 100 درجے ہیں، پہلے درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنی بلندی اور فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ رہا یہ کہ خود اس کی اپنی درجہ جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، خود اس درجہ کی اپنی مسافت، لمبائی چوڑائی اس کی کیا ہے، اس کا اندازہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر تمام عالم، کل جہان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یہ جو ہمیں نظام نظر آ رہا ہے نظام شمسی، اور اس کے اندر جتنے سیارے ستارے زمین سمیت موجود ہیں، یہ ایک جہان ہے۔ اس طرح کے خدا جانے کتنے جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے ہیں، اللہ جانے یا اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر سارا جہان، کل عالم ایک درجہ میں اللہ جمع کر دے، جنت کے ایک درجہ میں اگر ساری عالم، کل عالم اللہ جمع فرما دے تو جنت کا ایک درجہ اس سے بھی کہیں وسیع ہے۔ ساری مخلوقات نہیں، کل جہان جو خلق کی گئی اللہ رب العزت نے، اس میں زندہ بھی ہے، اس میں ان کی باقی آسائشیں بھی ہیں، سہولیات اور کائنات کی خوبصورتیاں، پہاڑ، کہکشائیں بھی ہیں۔ جو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ سارا کچھ اگر اللہ ایک درجے میں جمع فرما دے تو سارا کچھ ایک درجے میں آ جائے، ایک درجہ پھر بھی وسیع ہے۔ اور اس طرح کے اللہ نے 100 درجے جنت کے بنائے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو مسافت ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ جنت اتنی وسیع ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، اب اندازہ فرمائیں جنت کتنی وسیع ہے، جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا یہ 40 سال 50 سال کی تیری جو زندگی ہے یہ تو نے مالک لم یزل کی فرما برداری میں گزارنی ہے، اس کی فرما برداری، اس پہ ایمان لانا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں،
جو پابندی اللہ رسول نے تم پہ لگا دی اس کا پابند رہنا ہے تو پھر تمہیں اللہ وہ محلات عطا فرمائے گا جس میں تو نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا، اور پھر وہ اتنی وسیع ہے کہ اگر یہ دنیا کی تھوڑی سی نعمتیں تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے یا ان کی کانٹ چھانٹ کر کے ان کو استعمال کر، جو جائز ہے وہ استعمال کر، جو ناجائز ہے وہ چھوڑ دے، اللہ کی مرضی سے چل، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی وسیع جنت عطا فرمائے گا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک اگر تیز گھوڑے پہ سوار دوڑتا رہے، 100 سال تک تیز گھوڑے پہ کوئی سوار اگر دوڑتا رہے تو جنت کا ایک درخت کا سایہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے، ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑا 70 سال تک دوڑے تو جنت کا ایک دروازہ اس سے بھی اللہ نے وسیع تخلیق فرمایا۔ پھر بھی جنت میں جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، مسلم شریف میں فرمایا جنت میں جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کنڈا رگڑ کے جاتے ہوں گے، کندھے سے کندھا رگڑ کے جاتے ہوں گے، اور بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ جنت میں جانے والی مخلوق تھوڑی نہیں ہوگی۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ایسے دنیا کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید سارے ہی دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، خدا جانے کہ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند ہے، کون جانے کہ کسی کا ایک عمل اس کی بخشش کا سبب بن جائے، کون جانے کسی کی ایک عبادت، ایک ریاضت، ایک التجا، ایک عمل، ایک نیکی اللہ کو پسند آ جائے کہ وہ مالک لم یزل تو وہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں وہ تو بخشنے پہ آ جائے تو دھندا کرنے والے کی ایک نیکی قبول کر لیتا ہے۔ وہ عورت جو گناہگار ہے، جو روز سج دھج کے نکلتی ہے اور منہ کالا کر کے آتی ہے اور وہ اس کا روزگار ہے، وہ بھی اگر گھر سے نکلے اور نکلتے ہوئے کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دے، بخشنے پہ آ جائے تو اس کے روز کے زنا اللہ معاف فرما کر ایک نیکی پر اس گناہگار عورت کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو جنت میں جانے والے تو لوگ اتنے ہوں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، رگڑ کے جنت میں جائیں گے، اور جب جنت میں داخل ہوں گے سارے تو جنت کا دروازہ بھی چرچرائے گا، اتنا رش ہوگا جنت میں جانے والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنت میں جانے والوں میں ہمیں بھی شامل اور داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جنت کے محلات، جنت کے مکانات، وہاں کی رہائشیں وہ کیسی ہوں گی، اس کے در و دیوار کیسے ہوں گے، جنت کی زمین کیسی ہوگی۔ ہم دنیا کی نعمتیں ٹھکرائیں اس لالچ میں کہ ابھی دنیا میں حرام جمع کر کے محلات بنائیں، حرام جمع کر کے تو ہم یہاں کی آسائشیں اکٹھی کریں اور یہاں اپنی زندگی کو مزین کریں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، تو یہ اچھا ہے، یا اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا کی ان عارضی نعمتوں کو چھوڑیں اور جو حلال ہے فقط وہی دنیا سے لے، حرام کو ترک کر دے اس امید پر کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہمارا محل، ہمارا گھر، ہمارا مکان اللہ جنت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے وہ جنت کیسی ہوگی، اس کا مکان کیسا ہوگا، اس کے در و دیوار کیسے ہوں گے، جنت کی زمین کیسی ہوگی۔ تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک ہے کہ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محلات ہوں گے، جو قیمتی موتی ہیں ان قیمتی موتیوں کے محلات اور رہائشیں اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں، ایسے صاف اور شفاف ہوں گے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم ایسے در و دیوار پسند کرتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں اتنا چمک رہا ہے چہرہ دکھتا ہے، یا ہم وہ شیشے سائڈ پہ لگاتے ہیں کہ اندر باہر سے ایسا نظر آئے۔ تو جنت کے محلات ایسے حسین و جمیل ہوں گے، اس کے در و دیوار صاف اور شفاف ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے
اندر نظر آئے گا۔ پھر مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی، اور گارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مشک کا استعمال کروایا ہے، خوشبودار گارا ہے۔ پھر سنن دارمی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو محلات مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت میں محلات بنے ہیں، ان کی جو رہائشیں اللہ نے تیار کروائیں، ایک اینٹ سونے کی لگوائی ہے، ایک چاندی کی لگائی ہے، زمین زعفران کی ہے، اور کنکریوں کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتی اور یاقوت ایمان والوں کے گھروں میں بچھائے ہوئے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، الترغیب والترہیب کی حدیث پاک ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی ہے، ایک سبز زبرجد کی ہے، مشک کا گارا ہے، گھاس کی جگہ پر زعفران ہے، اور موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے محلات میں سجائی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کہ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا، جنتیوں کے لیے جو رہائشیں، جو خیمے ان کے لیے اللہ نے تیار کیے۔ ایک خیمہ، ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ہم جب آؤٹنگ کے لیے جائیں تو چلو خیمہ لگاتے ہیں، تو جنتیوں کی آؤٹنگ کے لیے جو فقط خیمہ ہوگا وہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آیا، ایسا ہوگا جس خیمے کی فقط بلندی 60 میل تک ہوگی، اور وہ ہوگا موتیوں کا بنا ہوا۔ یہ وہ محلات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیے، جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ جو دائمی نعمتیں ہیں مالک لم یزل نے ہمارے لیے تیار کی ہیں، جہاں ہمارے لیے اللہ نے ایسی رہائشیں بنائی ہیں کہ جن کی خوبصورتی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کسی کے دل میں اس کے حسن و جمال کا خیال نہیں آ سکتا، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں، اور اس کی تعریف میں کوئی الفاظ ہمارے کانوں نے آج تک سنے نہیں۔ وہ نعمتیں اللہ ہمارے لیے جنت میں تیار فرما چکا ہے، جنت بھی تیار ہو چکی اور دوزخ کو بھی تیار کر دیا گیا، اور ہمیں حکم دیا کہ اس میں داخل ہونے کے لیے تم تیاری کرو۔ جنت میں 4 دریا ہیں، اور ایک دریا پانی کا ہے، دوسرا دریا دودھ کا ہے، تیسرا دریا شہد کا ہے، اور چوتھا شراب طہور کا ہے۔ شراب پاکیزہ شراب، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ شاید اگلے خطبہ جمعہ میں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا کہ وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ مگر پھر یہ جو 4 دریا ہیں، پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کا، پھر آگے ان سے نہریں نکل کر ہر جنتی کے مکان اور محلات کے نیچے سے گزرتی ہیں۔ یہ سورہ محمد 26ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر الترغیب والترہیب کے اندر حدیث پاک ہے کہ جنت کی نہریں زمین کھود کر نہیں تیار کی گئیں، یہ جنت کا حسن ہے۔ یہاں نہر تیار کی جائے تو زمین کھود کے تیار کی جاتی ہے، جو جنت کی نہر ہے وہ زمین کھود کے نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر اوپر وہ رواں ہیں، اور نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، موتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باؤنڈری وال بنائی ہے، اور دوسرا جو کنارہ ہے وہ یاقوت کا ہے، اور نہر کے اندر کی جو زمین ہے وہ مشک کی نہیں، خالص مشک کی ہے، جو نہریں بہہ رہی ہیں وہاں پر جنت کی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے فرمودات نے بیان فرمائی۔ یہ وہ جنتیں ہیں جن کے وعدے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہتا ہے یہ حرام کام بھی نہ کرو، میرے لیے چھوڑ دو، یہ ناجائز کام بھی نہ کرو، میرے لیے چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کہتا ہے جو میرے لیے سارے حرام ناجائز کام چھوڑ دے گا، میں نے اس کے لیے یہ حسین جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا کی یہ نقصان دینے والی حرام چیزیں چھوڑو گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہنے والی پاکیزہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، 26ویں پارے میں بھی ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ وہاں کی شراب جو ہے جسے شراب طہور کہا گیا، وہ دنیا کی سی شراب نہیں۔ میں نے کہا اس پر میں تفصیل سے کلام کروں گا، مگر فقط اتنا جان لیں کہ وہ دنیا کی سی شراب نہیں ہے، بلکہ ایسا شراب طہور، شراب کہتے ہیں شراب یشرب سے،
شربت، شربت پینے والا، یعنی وہ جو پینے والا ہے ایک پانی ہے شربت، ایک پینے والا دودھ ہے، وہ بھی ایک لیکوڈ ہے وہاں پر جو آپ کو اویلیبل ہوگا، شہد بھی لیکوڈ کی شکل میں وہاں پر آپ کو اویلیبل ہوگی، اور شراب طہور بھی لیکوڈ کی شکل میں آپ کو اویلیبل ہوگی۔ یہ چار وہاں پر مشروبات ہیں آپ کے لیے، ان میں ایک شراب طہور ہے، اور شراب طہور جو ہے وہ دنیا کی سی شراب نہیں کہ دنیا کی شراب میں بدبو ہے، دنیا کی شراب میں کرواہٹ ہے، دنیا کی شراب میں نشہ ہے، اس میں بدبو نہیں خوشبو ہوگی، اس میں کڑواہٹ نہیں مٹھاس ہوگی، اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا کی شراب پی کے بندے کا دماغ بہک جاتا ہے، وہاں شراب طہور پی کے دماغ بہکنے والا نہیں ہوگا، اور پینے والے لوگ بے عقل نہیں ہو جائیں گے، آپے سے باہر ہو کے بےہودہ حرکتیں نہیں کریں گے۔ وہ پاک شراب ان ساری باتوں سے پاک اور منزہ ہوگی، گویا وہ ایک لیکوڈ ہوگا۔ جیسے آپ دنیا میں مشروبات کی 1000 قسمیں لیتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 مشروبات کی ہزاروں قسمیں آپ کو عطا فرمائے گا، اور جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سوچے گا عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا کر دیں کہ بندے کے ذہن میں خیال آئے کہ اتنی نعمتیں ہیں تو ہم کھائیں گے کیسے، بندہ کتنا کھا سکتا ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت میں کھانا پینا کیسا ہوگا، پھر وہ آپ کو کتنی طاقت دے گا، پھر وہ ہضم کیسے ہوگا۔ 23واں پارہ اور تفسیر ابن کثیر، 23واں پارہ سورۃ الفصلات کی آیت نمبر 31، جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو بندہ چاہے گا اس کی خواہش ہوگی، جو دل میں خواہش آئے گی اسی اگلے لمحے اس کے سامنے وہ بنا ہوا کھانا تیار آ جائے گا۔ بلکہ 28ویں پارے سورۃ الواقعہ کے اندر اور تفسیر در منصور کے اندر ہے، اگر کسی پرندے کو دیکھ کے، کیونکہ جنت کے اندر ہر نعمت ہوگی تو ایک نیچرل ماحول بھی ہوگا، پرندے بھی اڑتے ہوں گے، اور بندہ پرندے کو اڑتا ہوا جنتی اپنے محل میں بیٹھا ہے، جنتی مومن اپنے تخت پہ تخت نشین ہے، وہ بیٹھا ہوگا اور کوئی پرندہ گزرے گا، اور بندہ چاہے گا، بندہ مومن جنت میں چاہے گا کہ میں نے یہ پرندہ کھانا ہے، بس اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اگلے لمحے وہی پرندہ روسٹ تیار ہوگے، جس طرح چاہے گا اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما دے گا، بنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پانی کی اگر خواہش ہوگی تو برتن میں پانی خود بخود اس کے سامنے آ جائے گا، اور ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ وہ پانی چاہے گا تو پانی آئے گا، دودھ چاہے گا تو دودھ آئے گا، شراب طہور چاہے گا تو وہ آئے گا، وہ شہد چاہے گا تو وہ شہد آئے گا۔ اور لطف اس میں یہ ہے جتنی طلب ہے بندے کو، آدھے گلاس کی ہے، ایک گھونٹ کی ہے، پورے جگ کی ہے، جتنی طلب ہے وہ جو برتن خود بخود اس کے سامنے آئے گا، جو چاہے گا وہ آئے گا، اور اس میں فقط اتنا ہوگا جتنی کی بندے کے اندر خواہش ہے، اور وہ بندہ پیے گا اور اتنا ہی برتن کے اندر ہوگا۔ جب برتن چھوڑے گا برتن اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے گا۔ جو بندہ یہ ہم یہاں نہیں، وہ آج کل موویز دیکھتے ہیں تو خود بخود ایسے چیز بندے اڑتی سامنے آ جاتی ہے، تو جو کچھ چیز ہے بندہ، قرآن کریم نے فرما دیا نا، جو تیرا عقل بلند سے بلند پرواز کر سکتا ہے کسی چیز کی حسین و جمیل ہونے میں، جنت کی نعمتیں اس سے بھی کہیں بڑھ کر حسین ہیں۔ پھر بندہ سوچا کہ وہ جو جتنی اس کی خواہش ہوگی وہ سب کچھ کو کھانے کو ملے گا، تو بندہ کتنا کھا سکتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ 100 لوگوں کے کھانے کی کیپیسٹی کے برابر ایک بندے کو اللہ اتنی دے گا، وسعت دے گا کہ 100 بندوں کے برابر وہ کھا سکے گا۔ ایک بندہ ہے نا جو دنیا میں ایک چاہتا ہے کہ بس میں کھاؤں، تو یہاں کہا جاتا ہے یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر، یہ جا کے کثر جنت میں نکالنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی، پینے کی، نمبر 3 جماع کی، وظیفہ زوجیت کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا۔ حقوق زوجین بندہ پورا کرتا ہے
تو ایک بندے کو کتنی طاقت ہوگی؟ ایک بندے کو اتنی طاقت ہوگی جتنے صحت مند 100 مردوں کو طاقت دیتا ہے، جنت میں ایک مرد کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرمائے گا۔ پھر سوال فوراً آئے گا کہ 100 لوگوں کے برابر کھانا کھا کے تو وہ ہضم کہاں ہوگا؟ تو یاد رکھیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم شریف میں، ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گا، 100 لوگوں کے برابر کھا کے ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، اور خوشبودار پسینہ بندے کو آئے گا، ڈکار جمع پسینہ بندے کو آئے گا، اور ڈکار اور پسینے سے بندے کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار سے بھی خوشبو آئے گی اور اس بندے کے پسینے سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا اللہ کے قرآن نے بھی وعدہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات عالیہ نے بھی جس کا اظہار فرمایا۔ صرف یہ کہ ہمیں ان نعمتوں کی خبر نہیں۔ وجہ اولیاء کرام لکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں میں لے کے آؤں گا، کہ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بندہ اس طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو چیز نظر آ رہی ہو، جو نظر نہ آ رہی ہو تو اس طرف اتنی توجہ نہیں جاتی، جو نظر آئے اس کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ جو دنیا کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ایمان ہے ہمارا، لیکن ہمارے مزاج پر ایمان غالب نہیں آ رہا۔ یقین ہے ہمارا، ایمان یقین کا نام ہے، مگر وہ یقین ہمارے مزاج پہ غالب نہیں آ رہا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں یقین اس چیز کا نام ہے۔ یقین کے 3 درجے ہیں نا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ وہ کہتا ہے یقین اس چیز کا نام ہے کہ جو یقین ہے وہ اثر پیدا کرتا ہے، یقین تاثیر چھوڑتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، بندہ جنگل میں جا رہا ہے اور بڑا مزے سے پرسکون آؤٹنگ پر ہے، وہ کہیں وہ فریش جا رہا ہے، اور ایک لمحے بھر کے اندر وہ دیکھے اس کے سامنے کوئی زہریلا سانپ آ جائے، اس کے سامنے شیر آ جائے، اور ایک لمحے کے اندر بندہ یہ جان لے کہ اب میرا مرنا یقینی ہے۔ جب اس کو یقین آ جائے کہ شیر میرے سامنے ہے یا سانپ میرے سامنے ہے یا 10 سانپ میرے گرد و نواح میں آ گئے، وہ جو فریش جا رہا تھا جنگل میں، ایک لمحے کے اندر اس کا یقین ابھی جو اس کو حاصل ہوا، موذی کو دیکھ کے، ایذا دینے والی چیز کو دیکھ کے ابھی جو حاصل ہوا، اس کے دل پہ کیا اثر چھوڑے گا؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائے گا، اس کی پیشانی پہ، جسم پہ پسینہ آ جائے گا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی۔ یہ جو اس کے جسم پہ وارد ہوا اثر، یہ کس بات کا تھا؟ اس یقین کا، جو یقین اس کو حاصل ہوا کہ اب میرا مرنا یقینی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں بندہ مومن جو اللہ رسول فرما رہا ہے اس پہ تیرا ایمان تو ہے، مگر چیک کر تیرا ایمان کس درجے پر ہے۔ اس لیے کہ ایمان تو تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تیرا ایمان کیا تاثیر پیدا کر رہا ہے؟ جنت کے حصول کے لیے تو کیا کوشش کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، قربت الہی کے لیے تو کیا محنت کر رہا ہے؟ تیرے اوپر تیرے ایمان کا کیا اثر ہوا کہ وہ تجھے تو روز 5 مرتبہ مسجد میں نہیں لے کے آ رہا؟ کسی نے سوشل میڈیا پہ جملہ لکھا تھا کہ تیرا ایمان تو اتنا تکڑا ہے کہ وہ تجھے گھر سے مسجد تک نہیں لے کے آتا روز، وہ تجھے یہاں دنیا سے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ تو مزے سے بیٹھا ہے کہ میرا ایمان مجھے جنت میں لے کے جائے گا، تیرا ایمان تو ابھی مسجد تک تمہیں نہیں لے کے آ رہا۔ اس ایمان کو اتنا مضبوط کر کہ یہ ایمان تجھے اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کے آئے، اور جب یہ تیرے اوپر اثر چھوڑے گا تو یہ اللہ کی ساری نعمتیں تیری نگاہ میں ہوں گی۔ جب تو دنیا کی کوئی چیز چھوڑے گا تو اسی لمحے تیرے دل میں خیال آئے گا یہ میں نے ایک چیز چھوڑی ہے، یہاں میں نے اپنے آپ کو بد نگاہی سے روکا، کسی ماں، بہن، بیٹی پر میں نے گندی نظر سے اپنے آپ کو روک لیا، کسی ناجائز چیز کی طرف ہاتھ بڑھانے سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا، میں نے کسی ممنوع چیز کو ترک کر دیا، تو اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں فلاں چیز عطا فرمائے گا۔ اگلے لمحے بندے تیرے اندر یہ یقین آ جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہاں تو ایک حرام چیز اس لیے چھوڑ دے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت کی حلال، پاکیزہ اور ہمیشہ رہنے والی کوئی نعمت عطا فرمائے گا۔
جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 لوگوں کے برابر کھانے پینے اور وظیفہ زوجیت جمع کی تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، اور ایک ڈکار اور پسینہ خوشبودار آئے گا جس سے تیرا سارا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ پھر ایک چیز جو شاید نوجوانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے، اور وہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہاں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے وہ تیرے لیے معیار ہے۔ ہمارے لیے جو پیمانہ ہے ظاہری وجود کا، دنیا میں رہنے کا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بیہیو کرنے کا، وہ جو پیمانہ اور معیار ہے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود۔ اب بندے کا چہرہ کیسے ہو جیسا حضور علیہ السلام کا چہرہ تھا، چہرہ کیسے ہو جیسے حضور کا چہرہ تھا، اور سرکار کا چہرہ انور کیسے تھا؟ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر داڑھی مبارک تھی۔ کیا تھی؟ داڑھی مبارک۔ یہاں تمہیں پابند کیا کہ تو اپنا ظاہر بھی حضور کے رنگ میں رنگ لے اور اپنا باطن بھی حضور کے رنگ میں رنگ لے۔ اس کا صلہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں اور جنت کی لازوال نعمتوں کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اب اگر تو چہرے پہ داڑھی سجا، اپنی مرضی کی داڑھی نہ سجا، چہرے پہ اپنے چہرے پر داڑھی وہ سجا جیسے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر تھی۔ سرکار کی چہرے مبارک پر داڑھی تھی، اب اپنے چہرے پہ داڑھی سجا۔ سرکار کی داڑھی مبارک سرکار ایک مٹھی بھر لیتے، جب بڑھ جاتی تو اس کے نیچے سے کاٹ دیتے۔ تو بھی داڑھی رکھ، اور اپنے ڈیزائن کی دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ یہاں تیرا نفس نہیں مانتا تو اس نفس کو مغلوب کر اللہ کی رضا کے اندر، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تیرے جنت میں جانے کے لیے۔ اس نفس کے اوپر پاؤں رکھ اور اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نفس سے، جو نفس تمہیں روک رہا ہے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت کی لازوال نعمت عطا فرمائے گا۔ یہاں حکم دیا چہرے پہ داڑھی سجا۔ کیوں؟ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی، سرکار کے چہرے پہ داڑھی شریف، تو بھی سجا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، بس۔ تو پھر حدیث پاک میں آیا، سنن ترمذی شریف، یہ تیری زندگی ہے 50 سال کی، 60 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی۔ 100 سال کے بابا جی کتنے ہوں گے یہاں پر؟ اب تو وہ جو پہلے والے ہیں جو 70-80 سال پہلے آئے وہ 100 تک اکا دکا بندہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ جو اس دور کے ہیں وہ تو برگر پیپسی کھا کے اب ان سے بزرگوں سے جلدی تیاری میں ہیں جانے کے لیے۔ لیکن 100 سال تک تیری عمر ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، مگر یہ جو تھوڑی زندگی ہے یہ اللہ رسول کی فرما برداری میں گزار۔ تیرے چہرے پہ داڑھی ہو، تیری مونچھیں چھوٹی ہوں، تیری داڑھی بڑی ہو، چہرے پہ خوبصورتی کے ساتھ سجے، تیرے سر پہ ٹوپی ہو، امامہ شریف ہو، لیکن جب تو جنت میں جائے گا تو سر کے بال، پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے۔ جنت میں سارے بے ریش ہوں گے، جنت میں کسی کے چہرے پہ جا کے داڑھی اور مونچھ نہیں ہوگی۔ گویا یہاں کلین شیو والا شوق پورا نہ کر، کلین شیو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دے گا۔ یہاں اللہ کے محبوب کی اتباع میں اپنے چہرے پہ رب رسول کے لیے داڑھی سجا، صرف رب رسول کے لیے داڑھی سجا، اور بے فکر ہو کے سجا، اتنی کم از کم کر جتنی حضور علیہ السلام کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ تو سر کے بال، پلکوں کے بال، بھووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ بدن پہ کوئی بال۔ جنت میں ہر کوئی بے ریش ہوگا، کلین شیو ہوگا، اور بندہ مومن کی جو آنکھیں ہوں گی وہ سرمگی آنکھیں ہوں گی۔ جنت میں ہر بندہ اتنا حسین ہوگا، ابھی اس کی بڑی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ کے اندر، اور اس سے آگے میں بیان کروں گا۔ وہ بہت ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنانی ہے، یہ تو فقط عقیدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، جنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہر بندہ مومن وہ اتنا حسین ہوگا، اس کے آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوگا، سرمگی آنکھیں ہوں گی، اور ہر کوئی 30 سال کی عمر کا لگے گا۔ کتنا؟ 30 سال کا، یعنی وہ
ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ بندہ سمجھتا ہے شاید 20-25 سال کا ہو بندہ، نہیں، تیری سمجھ 20-25 سال کی ہے، لیکن جو بندے کی کمال کی خوبصورتی کی عمر ہے وہ 30 سال ہے، وہ 30 سال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہر کسی کو 30 سال کا رکھے گا، بلکہ یہ کہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ اگر کوئی جنت میں جا کے خواہش کرے گا کہ دنیا میں فرض کرے کسی کی اولاد نہیں تھی اور بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری اولاد ہوتی، تو جنت میں کاش کوئی نہیں، جنت میں کوئی حسرت بندے کی باقی نہیں رہے گی۔ بندے کے دل میں خواہش آئے گی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس زوجہ سے وہ چاہے گا اس زوجہ کو اسی وقت اللہ تعالیٰ حاملہ کر دے گا، اسی سے حاملہ کر دے گا، پھر اس کا حمل کی تکمیل ہوگی، پھر وضع حمل ہوگا، پھر بچہ پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے سامنے ہی اسی کی زوجہ سے بچہ پیدا کر کے اس بچے کو بھی 30 سال کا کر دے گا کہ جنت میں ہر کوئی 30 سال کا ہوگا اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بیٹا جنت میں عطا فرما دیا ہے، تو جنت میں یہ نعمت بھی ہوگی۔ تو بندہ ہر کوئی جنت میں 30 سال کا ہوگا۔ یہ دیکھیں نا بندہ کیا چاہتا ہے، وہ جو جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ بھی تھوڑا رنگ روغن کر کے یہی چاہتا ہے نا کہ میں تھوڑا سا پیچھے آ کے 30 کے لگ بھگ لگوں، 30 کے لگ بھگ لگوں۔ تو بندہ چاہتا ہے 30 کے لگ بھگ لگے، جنت میں جو بھی جائے گا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی پیاری گفتگو فرما لیا کرتے تھے نا، تو جب ایک بی بی آئی اس نے آ کے کہا کہ حضور دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ تو بھائی صاحب تو پریشان ہو گئی، سرکار بوڑھی عورت جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو، جنت میں جو بھی جائے گا وہ 30 سال کی عمر میں جوان ہو کے جائے گا۔ یہ جتنے بزرگ دنیا میں جا رہے ہیں یہ دنیا سے بزرگ ہو کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے حضور کے صدقے جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو ہر کسی کی عمر 30 سال ہوگی، اور کوئی بھی 30 سال سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ اور جنت میں نیند نہیں ہے۔ کوئی بندہ سونے کا اگر عادی ہے تو وہ کہے اتھے سون نہیں دیندی اماں، اتھے چل کے سواں گے، اتھے سونے والی کوئی گل، اس لیے کہ جو نیند ہے یہ موت کی قسم میں سے ہے۔ جو نیند کا خاندان ہے، آپ جب سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے موت سے ہمکنار ہوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے صبح زندہ ہوں گا۔ تو سونے سے پہلے ہم موت کی دعا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، یہ موت کے خاندان میں سے ہے۔ تو جنت میں نہ موت ہوگی نہ موت کے خاندان کا کوئی اور فرد ہوگا، وہاں کسی کو نیند آئے گی نہیں، وہاں ہر وقت بندہ زندہ رہے گا، ہر وقت وہ بندہ جاگتا ہوگا، اس کو تھکاوٹ کے کوئی آثار نہیں ہوں گے۔ اور اسی جنت کا حسین تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہمارا آنے والا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں بھی جاری ہوگا۔ مضمون مکمل نہ ہوا تو تیسرا جمعہ انشاءاللہ اس پر پڑھیں گے۔